استاد جی عبارت پڑھنے والوں کی کافی تعریف کر رہے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ استاد جی جتنے بھی شرکا ہیں سب صحیح عبارت پڑھتے ہیں۔ بس بھائی ٹینشن بس بہت استاد تھی، جی پھر پریشانی کسی میں دن تھے کہ غلطی ہو نہ جائے۔ استاد جی پھر کسی دن اگر استاد جی سے وقت ملے تو برکت کے لیے سب سے ایک ایک حدیث سن لیں جی جی، جب میں مناسب سے۔ اس بار کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مہینے میں ایک دن ہمیں دے دیا کریں، یہ تو بہت اچھا تو ہے۔ اس میں پھر ہم سبھی دو دو تین تین احادیث ان کو سنا لیں گے، تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ جلدی کوئی ترتیب بن جائے گی۔ مصروفیت زیادہ ہے تو اس میں وقت نکالنا کافی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اعراب لگے ہوئے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اساتذہ ہے نا ان ساری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اعراب ساری لگے بات ہوئے دیکھ کر پڑھنا بھی ہاں جی، ہاں جی، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی نا۔ نہیں سارے اعراب بھی لگے ہوئے نہیں ہے نا۔ چلے سر گنجائش نکل گئی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہاں جی، اللہ نہیں، خیر رہ کرے، گئی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اگر بغیر اعراب کے بھی ہوتا تو پڑھ لینا تھا آپ لوگوں نے انشاءاللہ۔ وہ استاد جی اچھا ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بغیر اعراب کی کتاب میں نے آپ کے ٹیب میں دیکھی تھی، تو وہ بھی آپ اگر عنایت فرما دیں تو اس سے مشق تھوڑی کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں آپ کو نا ایک، آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی ایک سائٹ، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، جی بہت استاد۔ اچھی ہے اور پریکٹس کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے۔ مجھے پہلے یہ پریشانی ہوتی تھی کہ میں کس کتاب سے پریکٹس کرواؤں عبارت پڑھنے کی، لیکن اس ویب سائٹ کے بعد مجھے کافی سہولت ہو گئی ہے۔ دو تین کلاسز اور ہیں جو عبارت کی پریکٹس کر رہی ہیں، تو ان سے ہم اسی کلاس سے کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، یعنی ویب سائٹ ہے، اور اس میں انہوں نے ہر کتاب کا اس طرح، شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو، مثلا یہ بخاری ہے اور بھائی اس میں کے جتنے اسی بھی، سے کاپی کر کے وہ ٹائٹل پہ ڈالتا ہوتا ہوں، میں جو اس پہ ہوں تو یہیں سے کاپی کرتا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی۔ اب اس کا ہے کیا، یعنی خاصہ کیا ہے، یہ ہم نے شروع کیا باب، اور اس میں روایت آئے گی بغیر اعراب کی، یہ ساری عبارت بغیر اعراب کے ہے، اور پھر اگر آپ اسے کریں گے اظہار التشکیل پہ کلک کریں گے تو ساری عبارت پر اعراب لگ جائیں گے۔ تو یہ پریکٹس کے لیے بہت اچھی ہے کہ آپ پہلے خود یہ بغیر اعراب کے عبارت پڑھیں، جو آپ کے پاس ایکسپرٹی ہے اس کو یوز کریں، اور پھر اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اخفاء التشکیل یا اظہار التشکیل پہ کر لیں، تو وہ ساری کی ساری آپ کی چیک بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ عبارت پڑھنے کی مشق بھی ہو جائے گی۔ تو شفیق صاحب اگر اس کو اگر آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی مفید ہے، اگر نہ جی اس کا کوئی لنک وغیرہ سر؟ میں ابھی گروپ میں شیئر کر رہا ہوں اس کا لنک، تو یہ کافی مفید ہے، لیکن نسخے بھی مل جاتے ہیں جو بغیر اس کے ہیں اعراب کے، تو آپ اس کو بھی اگر دینا چاہیں تو میں وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک منٹ، سر یہ کون سا مکتبہ ہے؟ یہ ویب سائٹ بنی ہے تو اہل حدیث حضرات کی ہے، تو اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں، لیکن بہت اچھی ہے۔ نہیں میں یہ چاہ رہی ہوں بہت اس کے اچھی نہیں ہو علاوہ بھی سکتی۔ اگر آپ اس میں سے دیکھنا چاہیں تو وہ مل جائیں گی، کیا چیز؟ اس کے علاوہ اور بکس بھی اگر دیکھنی ہو ہاں، تو اس وہ میں حدیث کی کوئی 15-20 کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے نا سیاہ ستہ ساری ہے، موطا ہے، اور باقی کتب بھی کافی ساری موجود ہیں۔ صحیح، کاپی پیسٹ کی آپشن بھی ہے؟ ہاں، کاپی پیسٹ کا آپشن بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر، پھر یہ پورے اس کا وہ ڈیٹا ہو جائے۔ میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس کو جی ذرا ایک دفعہ دیکھیں، امید ہے کہ مفید ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر خالد صاحب فرما رہے ہیں اہل حدیث حضرات کی ہے لیکن بہت اچھی ہے۔
مطلب یہ کہ میں نے یہ صرف اس لیے کہا کہ آپ اگر کوئی مسلکی ذوق ہے تو اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی ہے کتاب۔ تو یہ حدیث کی کتب ہیں، سیاستہ ساری ہے، اور ہر کتاب کا بہت اچھا تعارف ہے، ہر کتاب کے مصنف کا بہت اچھا تعارف ہے، قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ کے بھی ہیں۔ مزید کتب میں اگر آپ کلک کریں گے تو وہ لسٹ آپ کو دے دے گا کہ جس میں آپ حدیث کی کتابوں کی یہ پوری لسٹ دیکھ سکتے ہیں، مختصر، بلوغ المرام وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی لمبی ہے، اور کافی ساری کتابیں ایسی ہیں جو متداول نہیں ہیں، مثلا یہ مسند عبداللہ ابن مبارک، مسند حمیدی وغیرہ، یہ عام طور پہ بڑی پڑھائی نہیں جاتی، لیکن یہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے۔ ہاں جی، چلیں جی ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، آج ہم نے درود شریف نہیں پڑھا۔ اچھا جی، یہ احادیث ہم نے 3 چیپٹر پڑھ لی ہیں، عبارت پڑھ لی ہے، تو اس پہ تھوڑی تھوڑی مختصر سی گفتگو کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی روایت میں، کہ کسی آدمی کا اپنے گھر والوں کو اور اپنی باندھی کو تعلیم دینا، پھر اس کو اچھی طرح تعلیم دے کے آزاد کرنا، پھر اس سے شادی کرنا، یہ دوہرے اجر کا باعث ہے۔ تو اب اگلی روایت میں خواتین کے لیے الگ سے مجلس علم منعقد کرنا اور ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں امام بخاری استدلال کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ کی مجلس، ایک جگہ پہ واعظ فرمایا مسجد میں، تو ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ خواتین کی طرف آواز نہیں گئی، جہاں پہ خواتین ہیں تو وہاں پہ آواز نہیں گئی، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ان کو خطاب فرمایا اور بہت ساری باتیں اس میں فرمائی۔ اس طرح کی جو مجلس ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے پچھلا جو چیپٹر پڑھا تھا کتاب الایمان، اس میں ایک روایت پڑھی تھی جس میں خواتین کو کہا گیا کہ دوزخ میں زیادہ خواتین ہوں گی، کفران العشیر والی، آپ کو امید ہے کہ یاد آ گئی ہوگی۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی الگ سے مجلس کا تذکرہ ہے، تو اس میں آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی جو مختلف طرح سے روایت ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، تو یہ بھی اسی مجلس کی ہی باتیں لگتی ہیں کہ آپ نے اس میں ترغیب بھی دی تھی خرچ کرنے کی، تو خواتین نے پھر اس میں اپنے جو زیورات تھے وہ دیے تھے، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس، حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں۔ یہاں پھر عطا نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں۔ عبداللہ پر گواہی دینے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ اشہد علی یہ استعمال ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینے کا، لیکن حدیث میں یہاں پہ مکرم خلاف اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اس بات پر کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس بات پر میں گواہ ہوں، یہ اس سینس میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ نکلے، ومعہ بلال ان کے ساتھ حضرت بلال تھے، فظن انہ لم یسمع ان کا گمان یہ تھا کہ وہ سنا نہیں سکے، لم یسمع یعنی اپنی بات پہنچا نہیں سکے، سنا نہیں سکے خواتین کو۔ تو جی فوعظہم ایک نسخے میں نساء کا لفظ ہے یسمع کے بعد نا، تو یہاں پہ ہاں جی جی لم یسمع النساء کہ آپ خواتین کو بات نہیں سنا سکے، تو فوعظہن وامرہن بالصدقہ آپ نے پھر ان کو واعظ فرمایا، یعنی الگ سے ان سے بات کی، ان کو نصیحت کی، اور پھر ان کو صدقہ کا حکم دیا، صدقہ کی تلقین کی۔ فجعلت المرأة تو خاتون
तुल की फेंकने लगी अलकुरत अपने बालियां वल खातम और अंगूठी, व बिलाल और बिलाल याखुदु मिन तरफी सौबिही अपने कपड़े के किनारे से उन सबको जमा कर रहे थे, यानी एक झोली सी बना के तो उसको जमा कर रहे थे। तो ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया ख़वातीन के को तालीम देने का, उनके साथ वाज़ व नसीहत की बात करने का। आगे ये इमाम बुखारी कुछ मुताबात जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ जो मस्जिद में जुमे की नमाज में झोली फिरती है उसका भी सबूत मिलता है। तो लेकिन आजकल के ज़माने में क्योंकि उर्फ बदलता है तो फिर उसमें संजीदगी और वक़ार के मेयारात भी बदलते हैं। तो गांव वगैरह में अगर ये झोली फिरे तो उसमें तो कोई मायूब नहीं लगता, लेकिन आमतौर पे अब शहरों में जो नई मसाजिद बनी है सोसाइटीज़ में ख़ास तौर पे, तो उसमें इसको मायूब समझा जाता है। तो असल मकसद ये है कि भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके अखराजात के लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए। तो अगर कोई बावकार इंतज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो उसमें अगर कोई आदमी ये इसरार करे नहीं जैसे तो झोली फेरनी है, बिलाल ने भी तो फेरी सी, तो ये कोई इस्तेदलाल इतना मजबूत नहीं है। हाँ जी, अगली रिवायत में हिर्स अलल हदीस, यहाँ पर हिर्स अलल हदीस के ज़िमन में हिर्स अलल इल्म की बात है कि जिस बात का आपको ज़ौक़ है आप उसको हासिल करने की लगन में लगे रहें। और फिर आदमी का ये ज़ौक़ और लगन ये लोगों पर भी ये आश्कार कर देती है कि इस बारे में तो यही आदमी ज़्यादा एहतमाम के साथ दरियाफ्त कर सकते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का ज़ौक़ ये था, वो खुद फरमाते हैं कि बाकी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहूलतों और नेमतों के बारे में पूछते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों और आजमाइशों के बारे में पूछता था। तो जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशिन गोइयाँ फितनों के हवाले से उनसे मरवी हैं, किसी दूसरे से मरवी नहीं है, ये उनका ज़ौक़ था। तो सहाबा कराम के मुख्तलिफ ज़ौक़ थे, तो उस ज़ौक़ के मुताबिक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा किया करते थे। बल्कि हज़रत हुज़ैफ़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बहुत सारी बातें ऐसी बताई थी कि जो फितने और आजमाइश के कबील से ही आती हैं और दूसरों को नहीं बताई थी। तो ठीक है, ये भी उस्ताद का किसी पर एतमाद का ये गोया कि एक रवैया है कि जिसको वो समझता है कि इस बात की ये ज़्यादा अमानतदारी के साथ हिफाजत कर सकते हैं और इस पर ये ज़्यादा पूरे उतर सकते हैं, तो उसको मुंतखब करके वो पहलू उनके सामने बयान कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इर्से हदीस पर उनकी तारीफ भी की। तो सईद बिन अबी सईद अल मकबूरी वो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि कीला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मन असादुन नासी बि शफाअती का यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आपकी शफाअत से सरफराज होने वालों में सबसे ज्यादा खुशबख्त आदमी कौन होगा? तो क़ाला रसूलुल्लाह, आपने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिन, अबू हुरैरा मुझे ये गुमान था कि इस हदीस के बारे में तुमसे पहले कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा। लिमा रअयतु मिन हिर्सी काल अल हदीस, इस वजह से कि जो मैंने आपके हदीस के बारे में तको आपकी शौक और हिर्स को देखा, मैं उसकी बुनियाद पे ये समझता था। तो फिर आपने इसका जवाब भी दिया, असादुन नास भी शफाअत यौमल क़ियामा, मेरे शफाअत का सबसे ज़्यादा लोगों में हासिल करने के साथ जो खुशबख्त आदमी होगा वो कौन होगा? मन काला, जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसम मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही। अब इसको उमूमी तनाजुर में भी देख सकते हैं कि जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में इसके में कोई शक नहीं था, शक नहीं पड़ा, या उसने फिर शिरक नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की स्पिरिट उसके दिल के अंदर उतर चुकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जब शफाअत की इजाज़त मिलेगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हर फर्द की सिफारिश करेंगे अगरचे वो गुनाहगारी क्यों ना हो। तो जाहिर बात है सिफारिश की ज़रूरत गुनाहगारों को ही है।
تو اللہ تعالیٰ اس شفاعت میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حرص علی الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے ان کو یہ جواب ارشاد فرمایا۔ ہاں جی، یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت میں یقبض العلم، علم کے اٹھ جانے کا تذکرہ ہے، اور یہ ہم پہلے بھی کچھ احادیث پڑھ چکے ہیں جس میں علم کے ختم ہونے کا، علم کے اٹھ جانے کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پہ ذرا زیادہ ڈیٹیل سے ہے، اور یہ روایت گویا کہ انہی روایات کی ایک تفصیل ہے۔ باب کیف یقبض العلم، اس چیز کے بارے کے بیان میں باب کے علم کیسے اٹھے گا، قبض کیا جائے گا۔ اور ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے کچھ روایات ذکر کی ہیں بغیر سند کے، لیکن دوسری جگہ پہ ان کی اسناد بھی موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیا خاصیت ہے حدیث کے حوالے سے؟ سر انہوں نے تدوین حدیث کا حکم دیا تھا کہ جو علماء ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ حدیث کا علم کہیں ختم نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو جمع کر لیا جائے۔ ہاں جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کریڈٹ پہ جہاں پہ بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، 2 سالہ ان کا دور حکومت تھا، لیکن انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، خصوصاً جو بنو امیہ کے دور خلافت میں بے ضابطگیاں ہو چکی تھیں بیت المال کے حوالے سے، زمین و جائیداد کے حوالے سے، اور اختیارات کے استعمال کے حوالے سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں بہت ساری اصلاحات کی، اور لوگ ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس کی جھلک انہوں نے دوبارہ دکھا دی۔ ایمانداری، تقوی، للہیت، پرہیزگاری، اجتماعی مال سے اجتناب، اپنے اختیارات کا درست استعمال، اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر عمل کر کے ایک جھلک دوبارہ اس کی دکھائی۔ اور ان کے علمی کارناموں میں یہ والا کارنامہ یہ بہت بڑا ہے کہ حکومتی سطح پر انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کا اہتمام کروایا، اور اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ جب آپ کوئی کام ایسا کرنے لگیں تو اداروں کا کام ہوتا ہے، اور ان کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہتمام کر کے علماء کو دیں، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا الی ابی بکر بن حزم، ابو بکر بن حزم کی طرف، اور ان کو یہ کہا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو ملے، یعنی ان کو تلاش کرو، فاکتب ہو، تو ان کو لکھ لو۔ اب یہ تقریباً 99 ہجری کا یہ قصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھ لیے اسلامی دنیا نے۔ اب اس میں باقاعدہ لکھنے کا سرکاری حکم اب دیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے حدیث کی کیا صورتحال تھی؟ تو وہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ حدیث موجود تھی، روایت کیا جاتا تھا، اور اس کا ایک بڑا اعتماد تھا لوگوں کے حفظ پر، حافظے پر، لیکن لکھنے کا رواج بھی موجود تھا، لیکن باقاعدہ ان کو تدوین کرنے کا بیڑا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہی گویا کہ حکومتی سطح پر اٹھایا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فإنی خفت دروس العلم، مجھے خوف ہے علم کے مٹ جانے کا۔ یہ دارا سا جہاں پر سیکھنا کے معنی میں ہے، درس کے معنی میں، وہاں پر یہ فینٹ ہونے کے معنی میں بھی ہے، مدھم ہو جانے، مٹ جانے، اس معنی میں بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ اس معنی میں ہے دروس العلم، علم کے مٹ جانے کا، وذہاب العلماء، اور علماء کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا۔ ولا تقبل الا حدیث النبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی قبول کرنا، اور کوئی چیز اس میں شامل نہ کرنا۔ ولتفشوا العلم، اور افشا کرو یعنی پھیلاؤ علم کو۔ ولتجلسوا، اور بیٹھ جاؤ، حتی یعلم من لا یعلم، حتیٰ کہ سکھا دیا جائے اس آدمی کو جو نہیں جانتا۔
اب یہ اس بات کی طرف ترغیب تھی کہ علماء کو ادھر ادھر پھرتے رہنے کی بجائے ایک جگہ بیٹھ کر علمی مرکز قائم کرنا چاہیے. ان کی شخصیت کو علم کا مرکز ہونا چاہیے، اور پھر اس علم کے مرکز سے لوگوں کا میل ملاپ، ان کا آنا جانا، ان کو مرکزیت کا جب پتہ چلے گا تو وہ استفادے کے لیے دور دور سے آئیں گے. تو فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، علم جب تک راز نہ بن جائے اس وقت تک یہ ہلاک نہیں ہوتا. تو راز بننے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے وہ بتائیں ہی نہ، جن کو پتہ ہے وہ اس کو وقت ہی نہ دیں، جن کو پتہ ہے وہ کسی کو آگے پڑھائیں ہی نہ، تو وہ راز ہی رہ جائے گا. اب اس آدمی کے ساتھ ہی علم رخصت ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علماء کو ان کی ذمہ داری کی طرف بھی متوجہ کیا کہ علماء کو ادھر ادھر کے کاموں میں وقت گزاری کی بجائے علم کے پھیلاؤ کا جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے. تو اس میں ایک روایت بھی ذکر کی ہے، اس میں عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں، یعنی اسی روایت کو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کی حدیث الی قولہ ذہاب العلماء، یہاں تک انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور جو اگلے ان کی نصیحت تھی علماء کو، اس کو گویا کہ انہوں نے نقل نہیں کیا. ہاں جی علماء کرام، اس پہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. جی ٹھیک ہے. مولانا وقار صاحب تشریف رکھتے ہیں، ماشاء اللہ. مولانا ڈاکٹر وقار احمد صاحب ہمارے اکیڈمی کے ناظم رہے ہیں، ابھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہری پور میں، اور ان کی پی ایچ ڈی ہے مولانا عبید اللہ سندھی کے تفسیری افادات پہ. تو ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو آج کلاس میں شریک ہے، تو شکر ہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں چلا. بہت شکریہ مولانا، اللہ خوش رکھے. ہاں جی اگلی روایت دیکھیں، یہ جو پڑھی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو قبض نہیں کرے گا کھینچ کے، ینتزعہ من العباد، کہ وہ اس کو کھینچ لے بندوں سے، یعنی ان کے دل سے علم ہی ختم کر دے. ایسا نہیں ہوگا، ذہنوں سے محو ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرے گا علماء کو قبض کر کے، یعنی علماء نہیں رہیں گے، جاننے والے نہیں رہیں گے، تو پھر علم کیسے آگے کنوے ہوگا، اور درست علم کہاں سے آئے گا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا لم یبق عالما، کہ جب کوئی عالم نہیں چھوڑیں گے، باقی نہیں رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا سر کا تاج بنائیں گے جاہلوں کو. فسئلوا، پھر ان جاہلوں سے سوال پوچھے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے. فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ موقع آئے گا. اب یہاں پہ دو رویے ہیں. ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی، تو کیا ہم اب اس کا انتظار کریں، یا پھر ہم اس موقع کو مزید آگے کرنے کے لیے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کر کے علم کی ترویج کا باعث بنے کہ یہ نوبت نہ آئے. تو دوسرا رویہ یہ زیادہ بہتر ہے جاننے والوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو علم ہو اس کو سلیقے طریقے کے ساتھ جہاں تک ہو سکے آگے پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا رہے. وہ اپنے فیملی میں، اپنے اولاد میں تو کرنا ہی چاہیے. اگر اس کا کوئی حلقہ قائم کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اسلام آباد میں استاد جی سال کے آخر میں ختم بخاری کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں جایا کرتے ہیں. اب وہ پروگرام کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ایک عالم ہیں، انہوں نے شام کا مدرسہ شروع کیا ہوا، اور پورا 8 سال کا سلیبس وہ شام کے اوقات میں پڑھاتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد یا عصر کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور عشاء کے بعد تک چلتا ہے. اور بڑے بڑے
یعنی لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، مصروفیت کے باوجود وہ اس مدرسے سے استفادہ کر کے پورا 8 سالہ سلیبس وہ مکمل کر چکے ہیں، اور باقاعدہ اس کا ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے ہر سال، اور خود بھی وہ میرا خیال ہے کہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم ہے۔ اب اگر آدمی نے کوئی سیٹ اپ بنانا ہو، ہمت کی بات ہے، اپنے آپ کو بٹھانے کی، اپنے آپ کو کنسائز کرنے کی بات ہے، کہ آدمی پھر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنا ہی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آگے پہنچانے کے مواقع اور ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائے۔ سر اس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ جو حصہ ہے بلیغوا انی والا وہ آیا، کہ جی آگے وہ بھی روایت آ اسی رہی ہے۔ سلسلے میں ہے نا جی، کہ اس طرح اگر پہنچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علم جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ ان لوگوں نے ہمت کی ہے تو ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ والے آئے تھے کہ ہمارے پاس کوئی عالم بھیجیں جو دین کا علم کھائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تھا، اور پھر جب چکر لگا تو تبصرہ یہ کیا وہاں پہ علم کا فروغ دیکھ کر کہ عبداللہ بن مسعود نے کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے۔ بندہ تو ایک ہی گیا تھا، لیکن اس کی محنت، اس کی لگن، اس کا وہاں جم کے مرکز بنا دینا، تو کوفہ پھر ہمارا بڑے علمی مراکز میں سے ایک مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی یہ بھی جی جی سر انہی کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے وہ ان کو بھیج کے تو تمہیں ترجیح دی ہے اپنے آپ پہ، کچھ اس طرح کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی ان پہ کہ تم نے مدینے سے باہر نہیں جانا مجھے بتائے بغیر۔ وہ اتنا زیادہ ان پر اعتماد کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ ان کو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ بھیج کے تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، ایسا آدمی میں یعنی اب میرے پاس نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود بڑی صاحب علم شخصیت ہے، چھوٹا سا قد تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لگن، ان کے ساتھ تعلق اتنا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ عبداللہ باقی لوگ جب آئیں گے تو میرے دروازے پہ اجازت لیں گے، لیکن تم نے اگر آنا ہو تو تم بس دروازہ کھٹکھٹاؤ، پردہ پیچھے کرو اور آ جایا کرو۔ تو ایسا جو آدمی ہو جس کی اتنی زیادہ بے تکلفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو علم تو پھر آئے گا نا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب کرے۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ اہل جی بیت میں سے کون سے صحابی کو کہا گیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کو بھی کہا گیا تھا، اور غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی کہا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کا مجھے کنفرم ہے۔ السلمان منا اہل البیت، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اچھا جی جی شفیق بھائی آگے بڑھے جی۔ باب هل يجعل للنساء يوم على خدة في العلم. وبه ہاں جی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأسبخاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك فبعدهن يوما لقيهن فيه فبعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبحاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبحاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث.
لم یبلغل حنسا. لم يبلغ الحنث. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا آپ صلی کیا خواتین کے لیے کوئی الگ دن علم کے لیے، علم کی مجلس کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ امام بخاری سوال کے انداز میں باب بناتے ہیں اور پھر اس پر اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ سے خواتین کی درخواست پر، ان کے شوق پر الگ سے دن مقرر کیا تھا، اور پھر آپ اس دن خواتین سے وعظ فرمایا کرتے تھے، علم کی مجلس لگا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خواتین کے لیے الگ سے کلاسز یا الگ سے دن ان کی سہولت کے مطابق، جب ان کے کھانے پکانے کا ٹائم نہ ہو، ان کے باقی گھر کے معاملات کا ٹائم نہ ہو، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس سے ایک اور بھی اگر آپ یعنی کر لیں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ، کہ یہ جو ہمارے افغانی بھائی ہیں تو انہوں نے خواتین کے اداروں پر پابندی لگا دی ہے. تو اگرچہ ان کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اس طرح کرنا یہ کوئی اتنا زیادہ اپریشیٹیبل نہیں ہے. تو خواتین پہ اعتماد کرنا یہ بڑا ضروری ہے. ساری دنیا اعتماد پر چلتی ہے. آپ اس طرح کی بے اعتمادی کا اظہار کر کے، ہاں جو آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن ہر چیز پر پابندی لگا دینا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قالت النساء للنبی، خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا غلبنا علیک الرجال، ہم پر مردوں کا غلبہ ہو گیا، فاجعل لنا یوما من نفسک، تو آپ اپنی طرف سے کوئی دن ہمارے لیے مقرر کر دیں. تو کیا خیال ہے، ہم ان کو فیمنسٹ خواتین کہہ سکتے ہیں؟ غلبنا علیک الرجال، کیوں جی علماء کرام؟ استاد جی محرک تو دین کا علم حاصل کر کے آخرت سنوارنا تھا، ان کو تو کسی ہاں، اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا. اور محرک میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہی تھی، جی بلکہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا. یہ غلبنا علیک الرجال کوئی عمومی جملہ نہیں ہے کہ پدر سری معاشرہ آ گیا ہے اور وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے استفادے کے لحاظ سے مرد ہم سے آگے بڑھ گئے. ایک تو وہ خود آپ کی اس میں بیٹھتے ہیں مجلس میں، ہم نہیں بیٹھ سکتے. دوسرا واپس آ کے انہیں ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، تو اس میں بھی آپ وسلم کو باقاعدہ طور پہ اس کی تلقین کرنی پڑی تھی کہ بھئی گھر والوں کو. تو یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ آدمی باہر کے مصروفیات میں ہوتا ہے تو گھر جا کے پھر ذوق اور شوق ہو تو کر لیتا ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی موقع دیا جائے. تو پھر فوعدہن یومن، آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ایک دن کا، لقیہن فیہ، کہ آپ ان سے اس میں ملاقات کیا کریں گے. فواضعن وامرہن، آپ ان سے وعظ و نصیحت کی باتیں کریں گے اور ان کو کوئی احکامات بتائیں گے. فکان فی ما قال، تو اس میں جو آپ نے ان کو فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی، ما منکن امرأۃ، نہیں تم میں سے کوئی ایسی خاتون، تقدم ثلاثۃ من ولدہا، جو آگے بھیج دے اپنے اولاد میں سے 3 بچوں کو، الا کان لہا حجابا من النار، مگر یہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گے، یعنی آگ میں جانے سے اس کو روکیں گے. یعنی ماں کے لیے اولاد کا فوت ہونا یہ بہت بڑا صدمہ اور غم ہے. تو اگر کسی خاتون کے 3 بچے فوت ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا. تو فقالت امرأۃ وسنین، ایک عورت نے پوچھا کہ اگر 2 کسی کے فوت ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں 2 بھی ہوں تب بھی. تو اصل پیچھے تو اس غم جو اس نے برداشت کیا اس کا صلہ دینا ہے، وہ تو ایک پر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو باتیں ان کو ارشاد فرمائی اس میں یہ بھی تھا. اور اگلی روایت اسی کی ہے، حضرت ابو سعید خدری
لیکن اس کی سند مختلف ہے. اور عبد الرحمن اصبہانی یہ ابو حازم اور ابو ہریرہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی مزید وضاحت یہ لیتے ہیں کہ ثلاثتاً لم یبلغ الحنسا، ایسے 3 بچے کہ جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں. ہنس کہتے ہیں بلوغت کی عمر. تو ان کے وفات پہ ماں کو یہ اجر ملتا ہے اور یہ حجاب بنتے ہیں. لیکن اگر اس روایت کو ہم جرنل بھی رکھیں بغیر اس قید کے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کا غم تو بچہ پال پوس کے ماں کے سامنے فوت ہو جائے تو یہ بھی ایک اسی طرح کا غم ہے جس طرح کا کہ بچپن میں اگر کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. ہاں جی، کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات ہے تو فرمائیں. جی سر، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین گھر کے کاموں سے بھاگی ہیں، تو خواتین تو جتنا بھی علم حاصل کرتی ہیں وہ ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتی ہیں. وہ جاب بھی کر رہی ہیں، وہ پڑھا رہی ہیں، دین کا علم سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، لیکن وہ گھر کے کام پورے کرتی ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو صورتحال مختلف ہے نا. وہ فیمنزم کا نعرہ لگا کے خواتین کو مردوں نے وہ کام بھی سونپ دیے ہیں جو ان کے کرنے کے ہیں. گھر کے کام تو ان کے ذمہ ہیں ہی ہیں. ڈبل بوجھ لے لیا انہوں نے. اب میں جب ایم ایس کر رہی تھی نا تو میں رات کو 2 بجے اٹھ کے کھانا بناتی تھی کہ کہیں میرے ہسبینڈ مجھے یہ نہ کہیں کھانا تیار نہیں ہوتا تو آپ مت جایا کریں یونیورسٹی. تو اللہ اکبر. جی پی ایچ ڈی میں بھی میں یہ کلاسز جو کلاس ورک وہ میرا کورس ورک تھا تو اس میں بھی میں رات کو بھی اٹھ کے کھانا بنا کے پھر میں کہ بھی مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ پڑھائی چھوڑیں. تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں سر. اب بھی یہ جو میں پڑھتی ہوں بعض دفعہ وہ بہت غصہ کرتے ہیں کہ تسی ہر وقت پڑھتے رہتے ہو. تو میں کہتی ہوں آپ کے سارے کام ہوتے ہیں نا. اب وہ ہمارے ایک کبھی کبھی استاد اس کے ہیں الٹ بھی ہو جاتا ہے جی. جمیل صاحب آپ تو نہ کہیں. وہ حضرت کبھی کبھی الٹ ہو جاتا ہے. اس دن میں گیا ہوں وہ پانی بھرنے کے لیے وہ پلانٹ پہ. وہ ایک اچھا پٹھان جی. تھا نا بیچارہ، اس نے بھی جی 2 جی. بوتلیں اٹھائی ہوئی تھی. کہتا ہے اچھا یار بس یہ ایک کام رہ گیا تھا، یہ پہلے عورتیں بھرتی تھی پانی، یہ بھی ہمیں بھرنا پڑ گیا ہے. ماشاء لیکن اللہ سر تعالیٰ. اللہ میرے ہسبینڈ کو اجر دے استاد کہ جی وہ اس کے بعد ہم استاد جاری رکھیں گے یا اس کے بعد نماز کا وقفہ کر لیں گے؟ ہاں جی ٹائم ہو گیا ہمارا. تو یہ جی چیپٹر نمبر 36 سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو سسٹر شفقت کچھ بات کر رہی ہیں، وہ بات سن لیں پھر ہم کلاس مکمل کرتے ہیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بڑے کوآپریٹو بھی ہیں کہ مجھے بیک بون کا مسئلہ ہے نا تو وہ کوئی بھی باری چیز جیسے چارپائی سین میں نکالنی ہوتی ہے تو وہی مجھے باہر نکال کے دیتے ہیں، پنکھا لگا کے دیتے ہیں کہ اچھا آپ کلاس میں بیٹھ کے سنیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اس چیز کا، بہت خیال کرتے ہیں. آمین ماشاءاللہ. وگرنہ ہم تو احتجاج کے لیے آپ کے ہاں آنے والے تھے. السلام بہت علیکم شکریہ، ورحمۃ اللہ. حق ادا کر دیے. چلیں. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میں کلاس ہم نے پوری کر لی. ثاقب صاحب اس کی ریکارڈنگ اگر بند کر دیں تو اگر